سماعت فرماؤ۔ پہلی بات تو یہ سماعت فرمائیں کہ خطاب نہیں کرنا، خطاب حضرت کا ہوگا، صاحبزادہ والا شان کا ہوگا، اور گجرانوالا سے مبلغ اسلام خطیب ذیشان علامہ قاری محمد ریاض الدین صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ میں چند منٹ کی گفتگو آپ سے کروں گا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور صاحبزادہ والا شان کا بیان سماعت فرما سکیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ حسن یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف کو دیکھ کر، میری طرف توجہ رہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا۔ یہ جو لفظ زنا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک لفظ عربی کا زنا، وہ بدکاری کی طرف، یہ زنا نون غنہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے عورتیں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ واجب الاحترام میلاد شریف کی محفل ہے، آپ اور میں اس محفل میں شریک ہوئے حضور کی ولادت کا تذکرہ سننے کے لیے، حضور کا مقام سننے کے لیے، حضور کی شان سننے کے لیے۔ آئیے میں بتاتا چلوں کہ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، میرے لجپال آقا، میرے مکی آقا، میرے مدنی آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ یا اللہ کیسے بلند فرمایا ہے؟ محبوبہ اگر تو زمین پہ بیٹھے گا میں زمین کو پستی عطا کر دوں گا، اگر تو اٹھے گا میں آسمان کو بلندیاں عطا کر دوں گا۔ محبوبہ تو اگر چاند کو انگشت کے ساتھ اشارہ کرے گا میں چاند کو چیر دوں گا۔ محبوبہ اگر تو میرے سورج کی طرف اشارہ کرے گا میں تیرے اشارے پہ سورج کو موڑ دوں گا۔ ہاں ہاں اگر تو درخت کو اشارہ کرے گا درخت جڑیں اکھاڑتا ہوا تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ محبوبہ اگر تو بے جان چیز، بے روح چیز پتھروں کو اشارہ کرے گا وہ تیرا کلمہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ ایک شعر میں نے عرض کیا نا، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ دو مصرے ہیں نا، ان کا تھوڑا سا آپس میں کمپیریزن کریں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، کہ ادھر مصر ہے ادھر عرب ہے، وہاں خواتین ہیں وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں وہاں صرف انگلیاں کٹی ہیں، یہاں پہ گردنیں کٹ رہی ہیں وہاں پہ بے ساختہ کٹ گئی ہیں۔ وہ پھلوں کو کاٹ رہی تھی انگلیاں کٹ گئی، یہاں پہ بار بار اپنی جانیں کٹوا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ عورتیں ہیں
یہ مرد ہیں، اور اس طرف دیکھیے کہ حسن یوسف پورا ہے، یوسف کا سارا وجود ہے، یوسف حسین و جمیل ہے۔ میں نے مانا کہ حسن یوسف کے بڑے چرچے تھے، مگر میرے کریم آقا کا حسن پڑھ، شمائل ترمذی پڑھ، خصائص کبریٰ کو پڑھ، میرے آقا کا حسن پڑھ، میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق پڑھ، میرے آقا کا مقام پڑھ، میرے آقا کی شان پڑھ، میرے آقا کا ذکر پڑھ۔ تو ذرا دیکھ تو صحیح میرے آقا کو میرے کریم اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ وہاں پہ عورتیں اپنا بے ساختگی کے عالم میں اپنی انگلیاں کٹوا رہی ہیں، یہاں محمد کے دیوانے جانے کو لٹا رہے ہیں۔ پھر اس طرف یوسف کو دیکھیے، پورا یوسف کا وجود ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس طرف پورا یوسف ہے اور اس طرف میرے محمد کریم کا صرف نام ہے۔ محمد کریم کو نہیں دیکھا، محمد عربی کو نہیں دیکھا، صرف نام نامی اسم گرامی سنا ہے، اور آپ کے نام پہ جانے لٹا رہے ہیں۔ غازی ممتاز قادری نے میرے کریم آقا کو دیکھا تھا، بولے سوچ میں پڑ گئے کیا ہو گیا؟ غازی ممتاز کا نام لینے سے پرچہ نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو میرے اوپر کروا دینا، نہیں پرچہ ہوتا۔ غازی ممتاز قادری کا نام لینے سے پرچہ نہیں ہوتا۔ غازی ممتاز قادری نے میرے کریم آقا کو دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا۔ غازی علم الدین نے میرے کریم آقا کو دیکھا تھا، ارے نہیں دیکھا تھا۔ غازی عامر چیمہ نے میرے کریم آقا کو دیکھا تھا، ارے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پشاور کی عدالت میں دیکھو، 16 سال کا نوجوان مجھے نظر آتا ہے، ابھی بچپن کی عمر ہے، لڑکپن کی عمر ہے، ارے اب تو اس کے کھیلنے کے دن آئے تھے۔ اس نے مردار کو واصل جہنم کیا۔ کیا اس نے کریم آقا کو دیکھا تھا؟ ارے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ وہ تیرے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا نام سن کر اپنی جانیں لٹا، ارے بدبختو اور فراس کے کمینوں، یہود و نصارہ کے پل پوتے پہ پلنے والوں، تم میرے کریم آقا کے، رحیم آقا کے خاکے بناتے ہو۔ ارے میرے کریم آقا کو رب العالمین نے ایسا پیدا فرمایا کہ آپ کا دنیا میں سایہ ہی نہیں تھا، اور تم تو خاکے بنانا چاہتے ہو۔ تم تو یا رسول اللہ، ارے تم تو خاکے بنانا چاہتے ہو، اور میرے کریم آقا کو تو رب العالمین نے ایسے پیدا فرمایا ہے کہ میرے کریم آقا کا دنیا کے اندر سایہ نہیں ہے، تم خاکے بنانا چاہتے ہو۔ اور کہتا ہے بدبخت کہ جو ہماری مملکت میں، ہمارے ملک میں، ہماری کنٹری میں جو خاکے بنائے گا، خاکوں کی اشاعت کرے گا، ہم اسے نہیں روکیں گے، ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے۔ اور میں کہ تو مذمت نہ کر، یہ محمد عربی کے غلام اس کی مرمت کریں گے۔ ماؤں نے ابھی تک غازی علم الدین شہید جیسے بچوں کو جنہ نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایسی مائیں موجود ہیں جو غازی ممتاز قادری جیسے شیر دل، نڈر، بہادر نوجوان جو اپنے آقا کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسی مائیں ہیں جو اپنے اولاد کو صرف اس لیے جنم دے رہی ہیں، کہتی ہیں بیٹا ماں سے دودھ بخشوا لو، ہم نے تمہیں جنم دیا ہے، اپنے آقا کی حرمت کے لیے جنم دیا۔ بیٹا ہم سے دودھ بخشوا لو، ہم نے تمہیں جنم دیا ہے اپنے نبی کی ذات پہ کٹ مرنے کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے، ناموس رسالت کا دفاع کرنے کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع اہل بیت کے لیے ہم نے تمہیں جنم دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے گستاخ رسول کی ایک سزا
تن سے جدا، سر تن سے جدا. آپ نے کہنا ہے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. ارے وقت کے حکمرانوں، ترکی سے سبق سیکھ لو کہ ترکی نے جب ان کے صدر کی توہین کی نا، رجب طیب اردگان، آپ کو اللہ کروڑوں سال عمر عطا فرمائے کہ آپ نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ارے سوڈان والوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کی اور فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگا دی ہے. وقت کے حکمرانوں، ایوان بالا میں سونے والوں، ایوان بالا کے مزے لوٹنے والوں، دیکھو ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سے سبق سیکھ لو، اس سے کچھ عبرت حاصل کر لو. ارے وقت کے حکمرانوں، عیشو سنو، تمہارے ملک کے اندر بھی کریم آقا کی ناموس محفوظ نہیں، اگر تمہارے ملک کے اندر صحابہ کی عظمت محفوظ نہیں، تمہارے ملک کے اندر اہل بیت کی عزت محفوظ نہیں، سنو، کسی بھی انسان کی عزت محفوظ نہیں. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں بطور اسلام کا خادم ہونے کے ناطے، پاکستان کا ایک ادنا سے شہری ہونے کے ناطے، میں آل نبی اولاد علی کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ حکومت وقت اپنے ملک سے فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے، فی الفور اسے نکالا جائے اور اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلایا جائے. اور ایسی سفارتکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر میرے آقا کی ناموس محفوظ نہ ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ امن کا درس دیتے ہیں، نہیں جی اگر آپ ان کے ساتھ یہ جہاد کریں گے، جہاد کا اعلان کریں گے تو امن خراب ہوگا. صحابہ کو امن کا درس نہیں ملا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے صحابہ کون ہے جو جا کے کعب بن اشرف کو قتل کرے. خالد بن ولید کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کروں گا. زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کروں گا. ارے صحابہ کو امن کا درس نہیں ملا تھا؟ بولیے نا، ملا تھا نا. کریم آقا سے بڑھ کر کس نے امن کا درس دیا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن وہاں پہ دیتا ہے جہاں پہ نبی کی عزت محفوظ ہو، اسلام محفوظ ہو، دین اسلام محفوظ ہو، شریعت محفوظ ہو، صحابہ کی عظمت محفوظ ہو، آل بیت کی عظمت محفوظ ہو. وہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے. ارے وہاں اسلام امن کا درس نہیں دیتا جہاں پہ گستاخی رسول ہوتی ہو. اسے امن کا درس نہیں کہتے کہ جہاں پہ گستاخی رسول کی جا رہی ہو اور تم امن کے راگ لاپو، تم امن کا ہمیں باشد دیتے ہو. ارے یہ امن کا درس نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا درس ہے. اور یہ بے غیرتی کے درس یہ اس نوجوان امت کو نہ دو، اس مسلم امت کو بے غیرتی کا درس نہ دو. یہ مسلم امہ کے نوجوان اپنے آقا کی ناموس پہ، اپنے آقا کی حرمت پہ جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں. اور گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے جو قرآن نے بتلائی. کعب بن اشرف کے بارے میں کہا یا رسول اللہ میں قتل کروں گا. کریم آقا نے حکم دیا جاؤ. جا کے دیکھا کعب بن اشرف غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، غلاف کعبہ کو چپٹے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہ حدود حرم میں چیونٹی بھی نہیں مارنی. یا رسول اللہ حدود حرم میں شکار نہیں کھیلنا. کعبہ کے غلاف کو کعب بن اشرف لپٹا ہوا ہے، چپٹا ہوا ہے. فرمایا کہ جاؤ، وہ میرا گستاخ ہے، اسے کوئی پہ قتل کر دو اور آنے والی نسل تک یہ پیغام دے دو کہ گستاخ رسول کی ایک سزا. بلند آواز سے کہیے، بلکہ کھڑے ہو کر کہیے، گستاخ رسول کی ایک سزا. میرے ساتھ کھڑے ہو کر کہیے، جو اس نعرے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. اپنے نبی کی عزت کی خاطر، نبی کی حرمت کی خاطر گستاخ رسول کی ایک سزا. بلند آواز سے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. تشریف رکھیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کے جذبات قبول فرمائے. ایک مختصر سی گزارش کرتا ہوں.
انہوں نے تو گستاخی کر دی، انہوں نے تو خاک کے بڑی بڑی بلڈنگ پہ لٹکا دیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف یہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگانے ہیں، یا جلوس نکالنے ہیں، یا صرف ریلی نکالنی ہے، یا صرف میلاد میں ہم نے کھڑے ہو کر نعرے لگانے ہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ فرانس کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جتنے بھی مصنوعات ہیں، ارے حکمران اگر کچھ نہیں کرتے، ہم تو کم از کم بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا، ہم تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا. ارے ایک بسکٹ اگر نہیں کھائے گا ان کی کمپنی کا تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں میں کہتا ہوں اگر تم چھوڑ دو گے ان کی مصنوعات کو، مرزائیوں کی مصنوعات کو، فرانس کی مصنوعات کو، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو گے، میں کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ کریم کے سامنے تم سرخرو ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. تھکتے نہیں ماشاءاللہ؟ کی خیال ہے؟ لگتا تھکے تھکے لگن رہے ہو. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے تھکے نے. ماشاءاللہ مل کے کہو سبحان اللہ، مل کے کہیے سبحان اللہ. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی علمی گفتگو آپ نے فرمائی اور سنجیدگی کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے. لیکن قاری صاحب میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ وہ جس زمین پہ رہ رہے ہیں وہ بھی میرے آقا کے صدقے میں ان کو ملی ہوئی ہے. ورنہ اقبال سے پوچھو جو کیا کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے چینو عرب ہمارا ہے، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ سارا جہاں میرے آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے ہی یہ سارے جہاں بنا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ وہ بھی ان کو بھی کھانے کے لیے مل رہا ہے، ان کو بھی پہننے کے لیے مل رہا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آؤ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، جن کا نام بھی اعلیٰ ہے، جن کا کام بھی اعلیٰ ہے، جن کا قلم بھی اعلیٰ ہے اور جن کے فتوے بھی اعلیٰ ہیں. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اس اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ نے قرآن کا ترجمہ لکھا تو کمال کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم. قبلہ پیر زین الحسن شاہ صاحب سب نے کہا مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی اور فرمایا مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. اعلیٰ حضرت یہ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. چلنے کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب عقیدہ پیش کیا. آپ فرماتی ہیں میرے آقا یہ زمین و زمان تمہارے لیے، جس کو تمہارے لیے آتا ہے وہ بخل نہ کرے، اپنے آقا کے ساتھ محبت کا ثبوت دے اور ہاتھ اٹھا لو، اعلان کر دو، ان کافروں کو بتا دو کہ ہمارے آقا کا پیغام، ہمارے آقا کا صدقہ آپ کھا رہے ہو. ذرا مل کے ہاتھ اٹھاؤ اور بولو یہ زمینوں زمان تمہارے لیے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں. یہ ہاتھ بھی آقا کے لیے، یہ زبان بھی آقا کے لیے. میرے آقا زمینوں زمان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، چنینوں چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں، بولو بولو بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جس کے بدن کی جان میرے آقا پہ قربان ہے وہ بولے آقا یہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، عشاء یہاں آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور میرے آقا کن کا ذکر کہ اشارے سے جنہوں نے چاند چیر دیا،
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया और गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, ये फूल खिले के दिन हो भले। लवा के तले सना में खुले वो लवा, कौन सा लवा जिसका मतलब होता है झंडा। कौन सा झंडा जो हुकूमत की अलामत होता है। अगर झंडा पाकिस्तान का होगा, हुकूमत पाकिस्तान की होगी। अगर झंडा इंडिया का होगा, हुकूमत इंडिया की होगी। लेकिन ये कौन आ रहा है, ये कौन दीपकार आ रहा है, ये कौन शाह सवार आ रहा है। आगे आगे मेरे आका आए, पीछे पीछे तीन झंडे आए। एक को मशरक में लगा दो, दूसरे को मगरब में लगा दो। मौला बताना क्या चाहता है। फरमाया किसी की हुकूमत पाकिस्तान पे है, किसी की हुकूमत इंडिया के अंदर है, किसी की हुकूमत यूरोप के अंदर है। ये जो मक्की आ रहा है, ये जो मदनी आ रहा है, आ तो अरब में रहा है हुकूमत पूरी दुनिया की। लवा के तले सना में खुले, लवा के तले वो झंडा जिसने मेरे आका के झंडे के नीचे आना है। ये वो झंडा महज दुनिया में नहीं बल्कि आदम से पूछो। जब वो लोगों को जवाब देंगे फिर लोग इब्राहिम के पास आएंगे, इब्राहिम से होकर मूसा के पास आएंगे, मूसा के बाद ईसा के पास आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? लवा के तले, लवा के तले, लवा के तले सना में खुले। रज़ा की ज़बान उठाओ हाथ और बोलो तुम्हारे लिए। रज़ा की ज़बान सना में खुले, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए। आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे गुले नूर के अंदर खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, बुलबुल मदीना इलाका की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब माजिद महमूद शरीफी साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ माइक पे तशरीफ़ लाएँ, आका की बारगाह के अंदर अपने अकीदतों मोहब्बतों के खिराज पेश फरमाएँ, इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर। ये हाथ भी मेरे आका के लिए हैं, ज़रा उठा लो। नाराए